السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو کوڈنیٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ISL 202 پہ، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آپ کے بہت زیادہ کانسیپٹس کلیئر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ امپورٹنٹ MCQs کی فائلز بھی شیئر کی جائیں گے جو MCQs کے لحاظ سے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والی ہر امپورٹنٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتا رہے۔ تو چلیں آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا لیکچر ہمارا ہے اسلامی فقہ کا چوتھا ماخوذ یعنی قیاس۔ تو قیاس کا لغوی مطلب ہے اندازہ لگانا، ناپنا، موازنہ کرنا اور برابری قائم کرنا۔ تو عربی زبان میں اس کا مطلب ہے کپڑے کو ہاتھ سے ناپنا۔ یعنی ڈاکٹر محمود احمد غازی قیاس کیا کہتے ہیں؟ ان کے الفاظ میں کہا جاتا ہے فقہ اور شریعت کی اصطلاح میں کسی اصل حکم میں موجود علت کو ایک نئے مسئلے پر لاگو کرنے کو قیاس کہا جاتا ہے۔ قیاس اسلامی فقہ کی ایک منفرد خصوصیات ہے۔ چونکہ زمانے بدلتے رہتے ہیں اور ہر دن نئے مسائل اور چیلنجز لے کر آتا ہے، تو لہٰذا اسلامی فقہ ان جدید مسائل کا حل مہیا کرنے کی خاص صلاحیت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن مجید میں قیاس کے بارے میں، قیاس کی بنیاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت ہے، دین میں گہرائی سمجھ بوجھ حاصل کرو۔ ٹھیک ہے، اسی حوالے سے دوسری آیت ہے، بس اے عقل والوں اس سے نصیحت حاصل کرو۔ یہ سورۃ حشر کی آیت ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں اعتبار کا مطلب ہے کسی چیز کو کسی چیز سے مشابہت کی بنیاد پر واپس لوٹنا۔ اگر وہ اس معاملے کو رسول اللہ کو اپنے حکمرانوں کی طرف لوٹاتے ہیں تو ان میں سے وہ لوگ جو علم و فہم رکھتے ہیں اسے جان لیتے ہیں۔ تو یہ سورۃ النساء کی آیت تھی۔ نیکسٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھ لیتے ہیں، یعنی ان کی دلیلیں کیا تھیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجتے وقت گفتگو کیا ہوئی تھی؟ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو پوچھا تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ نے جواب دیا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر قرآن میں مسئلہ نہ ملا تو انہوں نے جواب دیا پھر سنت رسول کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اگر سنت میں بھی مسئلہ نہ ملا تو جواب دیا میں پھر اپنی عقل و اجتہاد سے فیصلہ کروں گا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے نمائندے کو وہ طریقہ عطا کیا جو اس کے رسول کو پسند ہے۔ اچھا، سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کا، حضرت معاذ بن حبل اور حضرت موسیٰ ابو اشرا بطور قاضی کے طور پہ کو یمن کے مختلف علاقوں میں قاضی اور گورنر مقرر کیا گیا۔ جب آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ نئے مسئلے میں کیا کریں گے تو انہوں نے کہا جب ہمیں قرآن و سنت میں کوئی مسئلہ نہ ملے تو ہم ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے پر قیاس کریں گے اور حقیقت کے قریب ہوگا اس پر فیصلہ کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دونوں کی رائے درست ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا پوائنٹ پڑھتے ہیں۔ قبیلہ بنی خشم کی ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا میرے والد نے اسلام قبول کیا مگر وہ بوڑھے ہیں اور گھوڑے پر ہیں، سوار نہیں ہو سکتے، حالانکہ حج ان پر فرض ہو چکا ہے، تو میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اگر تمہارے والد پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اس نے کہا جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم اپنے والد کی طرف سے حج بھی کرو۔ یہ قیاس کی ایک واضح مثال ہے جہاں قرض کی ادائیگی کو حج کی ادائیگی پر قیاس دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہم پڑھتے ہیں قیاس کی فضیلت کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مجتہد اجتہاد کرے اور درست فیصلہ کرے تو اسے 2 گنا ثواب ملے گا، اور غلط فیصلہ کرے گا تو 1 ثواب ملے گا۔ تو کنیاس کی جو ابتدائی اجزاء ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں ہم۔ اوریجنل جو ہے اصل، تو وہ حکم جو شریعت میں پہلے سے ثابت ہو اور جس پر قیاس کیا جائے۔ مثال کے طور پر شراب کی حرمت قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انفراد یعنی مستبد جو چیز اصل حکم سے ماخوذ ہو، مثلا دیگر تمام نشہ آور اشیاء چرس، ہیرون یہ سب بھی حرام ہے کیونکہ یہ نشہ آور ہے۔ کامن علت کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ کامن کاز جو ہوتے ہیں اصل اور مستبد کے درمیان جو قدر مشترک ہو، مثال کے طور پہ شراب اور دیگر نشہ آور چیزیں میں نشہ پیدا کرنے والی کی خصوصیات مشترک ہیں۔ ٹھیک ہے، انٹاکسیشن جو ہوتی ہیں وہ۔ اچھا، چوتھا ہے ہمارا حکم، اصل حکم جو ثابت شدہ ہوتا ہے
اور جسے مستبد پر لاگو کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر شراب حرام ہے، چرس، فرعون اور دیگر نشہ آوری چیزیں اسی بنیاد پر حرام قرار دی جاتی ہیں. تو قیاس اسلام کا بنیادی فقہ ہے جو نئے مسئلہ کا حل تلاش کرتا ہے، کرنے کے لیے عقل و اجتہاد کا دروازہ کھولتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام فقہ میں ہر زمانے کے جدید مسائل کی حل کی گنجائش موجود ہے. تو یہ تھا ہمارا لیکچر. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا. جو چیز سمجھ نہیں آئی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. باقی چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں. ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ